الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، نیت المؤمن خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ پاک کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں، رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے۔ اس پروگرام میں شریک رہوں گا اور ماشاءاللہ الکریم یہ پروگرام روشنی، اس پروگرام میں الحمدللہ حاضرین میں ہمارے ساتھ مختلف طلبہ کرام بھی ہوتے ہیں، دیگر حاضرین بھی ہیں، سرپرست بھی ہیں، اور پھر بچے اور بچیاں بھی شریک ہوتے ہیں الحمدللہ۔ کسی نہ کسی ہمارے اسپیشل پرسن کو بھی ہم انوائٹ کرتے ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہوتے ہیں، تو میں سب کو ویلکم کہتا ہوں، اور الحمدللہ مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ شامل رہیں انشاءاللہ الکریم۔ معلومات کے مختلف انداز یہ آپ دیکھیں گے، اور بہت ہی پیارے پیارے انداز اختیار کر کے نیکی کی دعوت کا سلسلہ الحمدللہ جاری رہتا ہے، تو اللہ پاک ہمیں سیکھنے عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ جس طرح کہ یہاں پہ ماحول بنا ہوا ہے کہ بچے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، ایک اچھے انداز سے جو شرکت کی ہوئی، جو گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بھی سب مل جل کر جو ہے یہ پروگرام دیکھیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری ایسی معلومات ہوگی، اور کوئی ایسے لوگ ہیں جن کو آپ جانتے ہیں کہ وہ مایوسی کی طرف جا رہے ہیں کہ بھائی پورا نہیں ہو رہا ہے، یہ مایوسی ہے، یہ اندھیرا ہے، دل توڑنے والی باتیں ہیں، تو ان لوگوں کو خاص دعوت دیں کہ یہ پروگرام روشنی، اس کا نام ہی ہے روشنی، کہ جس سے معلومات ہو رہی ہے، کہ جس سے لگ رہا ہے کچھ ایسی بات ہوگی کہ ایک امید کی کرن ہوگی، حوصلہ افزائی والی باتیں ہوں گی۔ ماشاءاللہ رکن شورا ہمارے ساتھ ہیں، اور جب پروگرام آگے کی جانب مزید بڑھتا چلا جائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ دل جوئی کا سامان بھی ہوتا چلا جائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں سب سے بڑھ کر اللہ پاک سے حیا کرنی چاہیے۔ سبحان ظاہر ہے بینگ مسلم ہمیں جو تعلیم تربیت ملی ہے قرآن و حدیث میں، وہ یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی نیکیوں میں گزاریں، گناہوں سے بچیں۔ اب ایسا نہ ہو کہ سب کے سامنے تو بچیں، الگ سے گناہوں میں مبتلا ہو جائیں۔ اور علماء نے اس پہ بہت ساری تفاصیل لکھی ہیں کہ انسان چاہے لاکھ پردے میں چھپ کر گناہ کرے، وہ اللہ سے نہیں چھپ سکتا۔ اور ظاہر ہے جس رب عز و جل نے دیکھنے کو آنکھیں دی، سننے کو کان دیے، بولنے کو زبان دی، کام کرنے کے لیے ہاتھ دیے، پاؤں دیے، ہونا یہی چاہیے کہ اس رب عز و جل کی فرما برداری اور اس کی عبادت میں ہماری زندگی گزرے، اور کہیں بھی ہوں ہم گناہوں سے بچیں۔ اور ظاہر ہے گناہوں سے بچنے کا ذہن تو بنتا ہے، لیکن گناہوں سے بچیں کیسے؟ نفس و شیطان ظاہر ہے یہ چھوڑتے نہیں ہیں۔ اس ضمن میں بڑی پیاری بات امیر علیہ سنت نے بھی بارہا ترغیب دلائی ہے کہ جب اگر یہ ذہن بنا لیتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو یقیناً اس سے گناہوں سے بچنے میں بہت آسانی ہوتی ہے۔ میں نے شاہ صاحب اسلامی بھائی کی جو موبائل کی اسکرین ہوتی ہے پر بھی، اور جو کمپیوٹر اگر استعمال کرتے تو جو ونڈو ہے، یعنی اس میں جب اوپن ہوتی ہے نا اسکرین، یہی ہے اللہ دیکھ رہا ہے، سبحان کیونکہ یہ واقعی موبائل ہے یا دیگر ایسی جو ایسیسریز ہیں، جو ذرائع ہیں جن سے گناہ کرنا آسان ہے، بندے کا اگر یہ ذہن بن جاتا ہے نا سبحان اللہ، تو کامیابی ملتی ہے۔ اور یہی ایک نیت بھی ہے پیاری سی، جی کتنی پیاری نیت ہے کہ آپ جب اسکرین آن ہو رہی ہے تو یہی بات ہے اس کی، میرے اللہ دیکھ رہا ہے جی، اور پیاری کیا نیت۔ جی، اور ایک بڑی پیاری بات علماء نے لکھی ہے کہ کسی بزرگ کے مریدین تھے، اور ایک جو مرید تھا حضرت ان سے بڑی محبت کرتے تھے، صحیح، اور ظاہر ہے جب اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو حسد کرنے والے بھی پیدا ہو ہو جاتا ہے۔ تو کسی نے کہا کہ حضور ہم
آپ کے اتنے پرانے مرید ہیں, بوڑھے ہو گئے, اور یہ بڑا جوان مرید آیا ہے, لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے کہ آپ اس کی طرف بڑی توجہ دیتے ہیں, کیا بات ہے؟ تو ان بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کچھ پرندے منگوا کر سب مریدوں کو ایک ایک پرندہ اور ایک ایک چھری دی, اور کہا کہ ایسی جگہ جا کر ذبح کرو کہ جہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو, سب سے چھپ کر ذبح کر دینا. سب کو دے دیے, بوڑھوں کو بھی دے دیا, جوان کو بھی دے دیا, سب چلے گئے. اب تھوڑی دیر ہوئی, سب آ گئے پرندہ ذبح کر کے. وہ نوجوان زندہ پرندہ لے کر آیا, تو حضرت نے پوچھا, ہاں بھائی آپ لوگوں نے جو ذبح کیا تو کوئی دیکھ تو نہیں رہا تھا؟ کہا نہیں حضرت, ہم نے بالکل چھپ کر, ہاں بالکل الگ سے جا کر یہ ذبح کیا ہے. تو اس نوجوان نے کہا کہ حضور مجھے تو کوئی ایسی جگہ نظر ہی نہیں آئی جہاں کوئی نہ دیکھتا ہو, کیونکہ رب تعالیٰ تو مجھے ہر جگہ دیکھ رہا ہے. تو بزرگ نے فرمایا کہ بس یہی بات ہے کہ جس کے سبب اس کی محبت میرے دل میں زیادہ ہے, اور جو یقیناً جو اللہ سے ڈرتا ہے, اللہ پاک اس کی عزت, اس کی عظمت, اس کی شان, اس کی بلندی میں بہت اضافہ کرتا ہے. تو بہرحال زندگی گزارنی ہے. یہی باتیں جیسے آپ فرما رہے ہیں نا, بچوں میں بھی یہ چیز جی عادت ڈالیں بالکل, کہ ٹیچر کا ڈر یا استاد کا ڈر, ٹھیک ہے یہ اپنی, لیکن اللہ پاک دیکھ رہا ہے, اللہ پاک ناراض ہو جائے گا, اللہ پاک ناراض ہو جائے گا. تو بچوں میں بھی اس قسم کی ایک تربیت کے لیے ایک واقعہ جو بتایا گیا, اس میں بہت کچھ ہے. تو اللہ پاک کا ڈر ہوگا, تو اگر آپ ہوں یا نہیں ہو, اللہ پاک کا ڈر اس کے دل میں موجود ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بچا رہے گا. جھوٹ نہیں بولنا ہے. کیوں؟ یہ کہ یہ برا لگتا ہے, اس کو برا لگتا ہے, اللہ پاک ناراض ہو جائے گا کہ اللہ پاک ہر دیکھ رہا ہے ہر جگہ پر. تو ماشاءاللہ بہت سارے مسئلے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے. اور یقیناً یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے اس مدنی چینل کی ایک بڑی زبردست ہمارے لیے سہولت ہے کہ ہمیں خود بھی تربیت کا موقع ملتا ہے, ہمارے بچوں کی بھی تربیت ہوتی ہے. تو بہرحال اپنے پروگرام کو آگے چلاتے ہیں. ایک پیکیج بھی ہے, پیکیج تیار ہے, جی پیکیج کی جانب بڑھیں. چلیں. پیکیج دکھائیے. سمت بصارت ہے دل میں تیری یا الہی محبت. میرا نام رضوان ہے, اور یہ میرے بھائی ہیں طالب بھائی, اور یہ ڈیف ہیں. جب سے ہم نے ان کو دیکھا ہے ماشاءاللہ یہ بچپن ہی سے بڑی محنت کرتے ہیں کام وام کے سلسلے میں نا, اور الحمدللہ یہ میرڈ ہیں, اور یہ تقریباً 1987 سے شاپ پر ہیں ہماری نا, اور ان کا اپنا ذاتی کام ہے. پہلے والد صاحب کام کرتے تھے, ابھی ہم لوگ سب ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں. اور جب سے ہم نے ان کو دیکھا ماشاءاللہ یہ محنت ہی کر رہے ہیں. باقی ان کے پرائیویٹ ہم نے ایجوکیشن کری ہوئی ہے, اور تقریباً سب چیزیں خود ہی کرتے ہیں الحمدللہ. ان کے ماشاءاللہ 2 بیٹے 2 بیٹیاں ہیں. بڑی محنت سے اور اس طریقے سے کام کرتے ہیں. ہمارے پاس کوئی اس طرح نہیں ہے جیسے کوئی لوگ ہوتے ہیں کہ جیسے وہ تھوڑا بہت کوئی ایفیکٹ وغیرہ ہوتا ہے تو وہ اللہ کے نام پہ مانگنا شروع کر دیتے ہیں. اس طرح کا نہیں ہے. ان کی ماشاءاللہ بڑی محنت ہے. اس شاپ کے اندر زمانے میں کافی عرصے سے کام کرتے ہیں, اور یہ الحمدللہ اس کے حلال کھاتے ہیں, کماتے ہیں. اپنے بچوں کو بھی اچھے سے انہوں نے مینٹین کرا ہوا ہے. ان کی ایجوکیشن کا بھی بڑا خیال رکھتے ہیں, ہر چیز کا بھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین, یہ ایک بڑا خوبصورت سیگمنٹ ہمارے اس سلسلے میں ہوتا ہے, جس میں حقیقت ہے کہ بڑی زیادہ موٹیویشن بھی ہوتی ہے, بڑا جذبہ ملتا ہے. اور خاص کر مایوس طبقہ جو ہے, یا اگر کسی سبب سے معذور ہو گیا, تو دیکھا جاتا ہے کہ وہ گلے شکوے کرتے ہیں. اور جس طرح ہم نے طالب بھائی کو دیکھا ہے کہ شاہ صاحب ماشاءاللہ آج تو یہاں آئے بھی ہیں ہمارے پاس, کہ آج یہاں پر بھی لگتا ہے کچھ یہ کریں گے, کچھ ایکٹیویٹی کریں گے یہاں پر. وغیرہ لے کر آئے ہیں اپنے. اچھا, ایک تو یہ ماشاءاللہ ان کی السلام علیکم. اچھا, یہ ہیں ہی ڈیف ماشاءاللہ. تو یہ ہمارے طالب بھائی جو ہیں یہ اسپیشل ہیں, بول یا سن نہیں سکتے, یا سننے بول اور سن نہیں سکتے, بول اور سن نہیں سکتے, لیکن ہم نے ان کا پیکیج دیکھا اور ان کے بھائی کے تاثرات ہم نے سنے کہ ماشاءاللہ بچپن ہی سے یہ اپنے کام میں بڑے ایکٹیو ہیں, اور خاص کر اپنے کام کو تو انہوں نے جمایا, بلکہ در حقیقت اس طرح سے جو ایکٹیو پرسن ہوتا ہے وہ جس بزنس میں ہوتا ہے وہ بزنس ہی جما دیتا ہے. ماشاءاللہ شاہ صاحب, یہ بولے خود بھی سنبھالے ہیں اور اپنے گھر کو بھی اچھے انداز سے سنبھالا ہوا ہے انہوں نے. اور یہ بڑی اسپیشلٹی ہے خاص کر ان لوگوں کے لیے جن کو اگر کسی سبب سے کوئی معذوری ہو گئی تو یہ مانگا نہیں, انہوں نے مانگ نہیں رہے. یہ جیسا عام طور پر ہوتا ہے
کہ لوگوں سے مدد مانگ رہے ہیں کہ جناب میں یہ مجبور, تو انہوں نے ایسا نا ایک طرح سے اپنی مجبوری کو ہی اپنا ہتھیار بنا لیا. بھائی اگر یہ معذوری ہے تو اسی کو ہتھیار بنا لیا, اور بے روزگار نہیں رہے, ماشاءاللہ اپنی فیملی کو میرڈ ہے, اور بچے بھی ہیں شاید ان کے, جی 4 بچے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ الحمدللہ کیا بتا رہے ہیں مائک میں بتائیں. بتا رہے 2 بیٹے ہیں اور 2 بیٹیاں ہیں. الحمدللہ. کہ ان کا اس طرح سے کام کرنے کا ذہن کیسے بنا, یہ کیا کہتے ہیں اس معاملے میں؟ فیضان بھائی آپ بولتے بھی جائیں, کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ بتا رہے ہیں کہ میرے والد صاحب نے مجھے ساتھ رکھا بچپن سے ہی, اور مجھے انہوں نے کام سکھایا, اور میری کام کرنے کی ہی پھر عادت بنی الحمدللہ. اور میری عادت بنی کہ بچپن سے کسی سے کچھ مانگے نہیں, بس کام سیکھیں اور ادھر ادھر گھومے نہیں, ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں, امیر علیہ السنت سے ملاقات کی, اور میرا ذہن بنا بس کام کریں, کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤں. اب یہ دیکھیں یہ شاہ صاحب ایک بڑی زبردست ایک طرح سے والد صاحب کی موٹیویشن, یعنی یہ پیرنٹس کی کتنی یہ اچھی مطلب ایک طرح سے تربیت ہو گئی کہ اگر یہ معذوری ظاہر ہوئی تو ان کا حوصلہ بڑھایا, ان کو اپنے ساتھ رکھا, ان کو سکھایا, اور یہ مطلب خود ظاہر ہے جب چھوٹے ہوں گے تو ظاہر ہے آہستہ آہستہ ہی کام بڑھتا ہے نا. انسان اگر کوئی اسی قسم کا کوئی معذوری کا سامنا ہو جائے تو ایک دم سے بعد کو تو ڈسہارٹ ہو جاتا ہے کہ یار میں اب کچھ نہیں کر سکتا, میرے ساتھ تو یہ تعاون بھی نہیں کرتا, میرے ساتھ وہ تعاون بھی نہیں کرتا. اگر کہیں انٹرویو میں فیل ہو گئے, کہیں کوئی ایسا بزنس شروع کیا ابتدا نقصان ہو گیا, کوئی ایسا کام کیا حادثہ ہو گیا, کوئی ایسی مطلب بات ہو گئی, تو ہم مطلب بعضوں کا دل ہار جاتے ہیں. لیکن یہ دیکھیں ماشاءاللہ انہوں نے اپنا کام. اچھا, اس قسم کے جو لوگ آتے ہیں ماشاءاللہ پروگرام میں حصہ لیتے ہیں, ایک بات بڑی دیکھنے میں آتی ہے, ان سے بات چیت ہوتی ہے, کس نے آپ کی حوصلہ افزائی کی؟ ہوا یوں تھا, میں دل ٹوٹا ہوا تھا, والدہ نے حوصلہ افزائی کی, یا والد صاحب یا بڑا بھائی ہوتا ہے, یا جو کام سکھا رہا ہوتا ہے. بعض دفعہ یہ تو نا کہ شروع میں کام نہیں چلا, یہ تو اچھے خاصے جو صحیح طرح بول سکتے ہیں, سن سکتے ہیں, ہاتھ پاؤں سلامت ہیں, ان کے کام بھی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, لیکن کوئی ایک ہوتا ہے جو سنبھالا دیتا ہے. یہ حوصلہ افزائی جو ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن شاہ صاحب اس میں ایک بات اور بھی ہے, جی میں خود بھی تو کچھ کرنا چاہوں, مطلب اگر میں ہی مطلب سست ہوں, میں کچھ سیکھنا ہی نہیں ہے. اب یہ دیکھیں یہ ہنر سیکھا ہے, ماشاءاللہ ہنر ہے نا یہ, مطلب کبھی یہ تھا جیسے اگر کچھ کر کے دکھا سکتے ہیں بھائی, یہ ان کے وجہ لیٹ ہو گئے شاید, ورنہ کنیکشن وغیرہ نہیں ہوا, ورنہ یہ سارا سامان لے کر آنے کا مقصد ہی تھا کہ آپ کو یہیں پر یہ اوور لاک کا کچھ کام کر کے دکھاتے. الحمدللہ اللہ پاک ان کے رزق حلال میں برکت دے, اور ان کے بھائی وغیرہ جو یہ تعاون بھی کرتے ہیں, ساتھ بھی رکھا ہوا ہے. اور ماشاءاللہ مارکیٹ میں بھی ظاہر ہے ایسے شخص کا جو ہے وہ اس میں معاملہ جو ہے وہ ان کا نام بھی ہوتا ہے, اور ایسے شخص سے لوگ پیار بھی بہت کرتے ہیں. انہی کی وجہ سے بعد میں دکان مشہور ہو جاتی ہے الحمدللہ. وہ جو لوگ ادھر ہیں انہی کی وجہ سے آ رہے ہوتے ہیں, اور ماشاءاللہ وقت پہ بھی کام. اچھا فالتو باتیں نہیں ہیں, کیا چیز, کیا نام کیا ان کا ہے, اشاروں میں جیسے یہ نام ہے نا, کیا نام؟ اچھا یہ اوور لاک کا ہی ہو, اپنا نام کس طرح بتائیں گے اشارے میں؟ مائک یہ بتا رہے کہ میرا نام اشاروں میں یہ ہے, جیسے یہ ہاں یہ کر کے مشین چلانا, ٹھیک ہے, اشارے سے ان کو پہچان ہے ان کی. الحمدللہ. اور مشہور بھی یہ مارکیٹ میں اسی سے ہیں. اور بتا رہے تھے کہ ان کے بھائی دکان والے کے بہت ایمانداری سے اور کم پیسوں میں الحمدللہ یہ ہمارا کام کرتے تھے. اللہ پاک ان کو برکت دے اور ان کو مزید طرح کے. اور یہ بھی دیکھیں ایک لیسن ہے, یہ بھی لیسن ہے کہ بعض اوقات ایسے نادان بھی ہیں جو مارکیٹ میں رہتے کیا کہتے ہیں, ماذا اللہ جب تک جھوٹ نہیں بولوں گا مال نہیں بکے گا. آج کل جناب ایمانداری کا زمانہ نہیں ہے, ملاوٹ نہیں کریں گے بچت نہیں ہوگی, دھوکہ دیں گے جناب یوں نہیں ہوگا. یہ جو معاملہ ہے نا یہ آپ کے سامنے مثال ہے. سبحان اللہ. ایمانداری سے کیا, اللہ پاک نے رزق دیا, اولاد دی. اب ظاہر ہے ایک باپ کا اچھا نام ہوتا ہے تو اولاد کو بھی تو نیک نامی ملتی ہے نا. اللہ پاک ان کو برکت دے, خوشیاں دے, اللہ ان کو حاجی طالب بنائے, ان کو مکہ مدینہ دکھائے, اللہ پاک ان کے رزق حلال میں برکت دے. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. اور ماشاءاللہ ہفتہ اور اجتماع میں جاتے ہیں یہ بھائی, ہفتہ اور اجتماع میں بھی جاتے ہیں, اور ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہے, جب بھی چہرے پہ داڑھی بھی جگمگا رہی ہے ماشاءاللہ. لیکن اب اس کو اگر پورا نہیں کیا تو پورا کر لیں. یہ مدنی فریم ماشاءاللہ ایک خوبصورت فریم بغداد شریف سے آئی ہوئی, غوث پاک کے مزار کی بغداد سے آئی ہوئی ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. آپ بتائیں. اور یہ اس میں خوشبو
مکتبۃ المدینہ کا یہ مسکی برانڈ کا جو عطر ہے یہ ماشاءاللہ پیش کیا جا رہا ہے، اور ساتھ میں یہ مسواک شریف یہ بھی پیش کی جا رہی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کہنے کہ یہاں پہ میں آیا ہوں، میرا دل بہت خوش ہوا۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ کو مدینہ دکھا کے خوش فرمائے، بہت بہت شکریہ۔ اچھا یہ ایک بات شاہ صاحب میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ یہ دیکھیں ایک بات کسی نے سمجھانے کے لیے کہی، بڑی زبردست، مدنی چینل کے ناظرین ایک بڑا خوبصورت لیسن ہے اس میں۔ ایک شخص کو لوگوں نے دیکھا کہ اس نے 2 بلڈنگیں تھیں، اس کے درمیان میں رسا باندھا اس نے اونچائی پر، ہاتھ میں ڈنڈا لیے، کندھے پر اپنے بیٹے کو بٹھائے، رسے پہ چل رہا ہے۔ اب لوگ جو نیچے سے دیکھ رہے ہیں اس کی چیخیں نکل رہی ہے نا کہ اب گرا، لیکن بڑے کانفیڈنس کے ساتھ رسے پہ چل رہا ہے، ہاتھ میں ڈنڈا پکڑا ہوا ہے، کندھے پر بیٹا بٹھا ہوا ہے چھوٹا سا، آہستہ 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 کرتے کرتے یہ دوسری بلڈنگ پہ پہنچ گیا۔ لوگوں نے تعریف کے پل باندھے، ارے واہ بھائی واہ بھائی، نعرے لگا دیے، خوشیاں خوشیاں خوشیاں۔ اب اس نے پھر نیچے والوں سے سوال کیا، ہاں بھائی کیا خیال ہے، دوبارہ اگر میں چلوں تو پہنچ جاؤں گا وہاں پر؟ لوگوں نے کہا ہمیں تو یقین ہے بھائی، پہنچ جائیں گے، اتنے اعتماد کے ساتھ تو جو بڑھا ہے تو ہمیں تو یقین ہے کہ تم جو ہے وہ دوسری اس طرف بھی پہنچ جاؤ گے دوبارہ۔ اس نے اپنے بیٹے کو اتارا، کہا آؤ میرے کندھے پہ کون بیٹھے گا، آؤ میرے کندھے پہ کون بیٹھے گا۔ زبردست، اب تو سب کو سانپ سونگ گیا بھائی، کوئی نہیں آیا ہے، کوئی نہیں آیا۔ تو اس نے سمجھایا کیا، اس نے کہا کہ تم سب کو یقین ہے پہنچ جاؤں گا، کہ میں دوسرے کنارے پہ پہنچ جاؤں گا، لیکن بھروسہ کوئی مجھ پہ نہیں کر رہا۔ کہا یہی سوچ ہماری ہے، ہم رب تعالی کی رحمت پر یقین رکھتے ہیں، مگر جب بھروسے کی بات آتی ہے نا تو ہمارے دل میں تو وسوسے ہوتے ہیں، یار کیا ہوگا، بچیاں پیدا ہو رہی تو کیا ہوگا، کاروبار میں کچھ پرابلم ہو گیا تو کیا ہو گیا، کوئی موسم آگے پیچھے ہو گیا تو کیا ہوا، کوئی معذوری ہو گئی تو کیا ہوا۔ یہ اچھی بات نہیں ہے، اپنے رب عز و جل پر بھروسہ کریں، واہ سبحان اللہ، کامل یقین رکھیں، زبردست، جو آپ کے نصیب میں ہے، جو آپ کے نصیب میں ہے، رب تعالی کی ذات پر بھروسہ کامل یقین کر کے اپنی زندگی گزاریں، آپ کی قسمت کو کوئی روپیہ لے نہیں سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یوں ہی ہے کہ بھروسہ رکھنا ہے، وہ کہتے ہیں نظر اسباب پہ ہے لیکن مسبب الاسباب پہ رکھیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ نظر رکھیں۔ وہ کہ کوئی بھی کام کرنے لگے، ہم وظیفہ وغیرہ یہی دیا جاتا ہے کہ نیاز کا اہتمام کریں، 11 روپے کی نیاز دلا لیں، کام ہونے کے بعد جو ہے 26 روپے کی نیاز دلا لیں، 25 روپے کی نیاز دلا لیں، تو کہ اچھے کام کی ابتدا اچھے انداز سے ہو، انشاءاللہ کامیابی دینے والی ذات رب تعالیٰ کی ہے۔ یہ جو روزی کے معاملات ہوتے ہیں یا گھر میں کوئی ایسے پرابلمز ہوتے ہیں، اور آج کل کے جو حالات میں بعض اوقات ایسے نادان لوگ بھی ہیں جو اس قسم کی باتوں کو بہت زیادہ پروموٹ کرتے ہیں، کوئی بھی ایسا مایوسی والی باتیں بہت زیادہ عام کرتے ہیں۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، اگر مشکل ہے، آزمائش ہے، یہ وقت گزر جائے گا، یہ وقت گزر جائے گا، اچھے حالات پھر آ جائیں گے، پھر معاملات سیٹ ہو جائیں گے، انشاءاللہ آسانیاں ہی آسانیاں ہو جائیں گی۔ جی شاہ صاحب آگے کیا پروگرام کریں گے؟ اب میں چاہوں گا حاج صاحب ناظرین بھی ہمارے ساتھ ہیں، ماشاءاللہ سوالات ہو جائیں، مرحبا۔ اور جس کو جواب آئے گا وہ ہاتھ کھڑا کرے گا، صرف ہاتھ کھڑا کرے گا، برابر والے کو ہی نہیں بتانا ہے، زبان سے نہیں کہنا ہے، آپ نے ہاتھ کھڑا کرنا ہے۔ دیکھتے ہیں کون جواب دیتا ہے۔ آج الحمدللہ ہمارے ساتھ جامعۃ المدینہ مہاجر کیمپ، یہی کہیں گے جامعۃ المدینہ نائٹ مہاجر کیمپ کے کچھ طلبہ بھی آج کے سلسلے میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں، اور کون یہ ہے بھائی؟ دعوت اسلامی کے شعبے جامعۃ المدینہ کا ایک بہت بڑا اعزاز ہے، اور ظاہر امت پر ایک بہت بڑا احسان ہے کہ ماشاءاللہ علم حاصل کرنے کا یہ ذریعہ بھی ہمیں فراہم کیا ہے۔ اگر عالم بننا چاہتے ہیں، درس نظامی کرنا چاہتے ہیں، تو اب بھی جہاں تک میری معلومات ہے کچھ آخری دن چل رہے ہیں، داخلے جاری ہے، آپ بھی ہمت کریں۔ امیر رضا فرماتے ہیں کہ ہر گھر میں کم از کم ایک عالم ہونا چاہیے، اور یہ جامعۃ المدینہ نائٹ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ جو پروفیشنلز ہوتے ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، وکیل ہیں، بزنس کمیونٹی سے جن کا تعلق ہے، الحمدللہ وہ ہمارے اس جامعۃ المدینہ نائٹ میں آ کر درس نظامی کر رہے ہیں۔ اور گزشتہ سال بھی ہم نے ملاقات کی
کہ ایسے پروفیشنلز جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں اور ایڈوکیٹ ہیں، ڈاکٹرز ہیں، الحمدللہ انہوں نے درس نظامی جب ان سے تعارف آتا ہے، بات چیت ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے یہ تو اتنے مصروف ہیں اور پھر بتاتے ہیں کہ ہم جامعۃ المدینہ میں پڑھنا ہے. بھائی کیا ہے، تو آپ اتنے ہی مصروف ہیں. اور اس کے بعد رات میں بھی مصروفیت ایسی ہے کہ ایک بڑی ذمہ داری لی ہوئی ہے اور اس کو کئی عرصے سے جو ماشاءاللہ نبھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے وقت میں بھی برکت عطا فرمائی ہے. تو چلیں سوال کرتے ہیں، صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض ہے یا ہر سال؟ جی کون جواب؟ آسان. آپ کھلو جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام احمد رضا ہے. میں جامعۃ المدینہ کے درجہ اولیٰ کا طالب علم ہوں. ماشاء اللہ. زندگی میں ایک بار حج کرنا صاحب جی، جو استطاعت صاحب فرض ہے. استطاعت ہے اس کو زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض ہے. ان کا جواب درست ہے. انہیں مکتبۃ المدینہ کی بہت ہی پیاری کتاب بنیادی عقائد اور معمولات اہل سنت یہ پیش کی جا رہی ہے. ماشاء اللہ. چلیں جی، حضرت بلال، سبحان اللہ، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کس صحابی نے خرید کر آزاد فرمایا؟ ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سبحان اللہ، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خرید کر آزاد فرمایا. ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. کون سی کتاب دے رہے ہیں شاہ صاحب ان کو؟ انہیں دے رہے ہیں شکر کے فضائل. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. بہت پیاری کتاب ہے اور امیر اہل سنت اس کتاب کا مطالعہ کرنا بہت پسند فرماتے ہیں. بارہا ترغیب بھی دلائی ہے شکر کے فضائل. اس کتاب کو کتنے دن میں پڑھ لیں گے زاہد بھائی؟ انشاءاللہ 5-10 دن میں پڑھ لوں گا. 5 دن میں؟ 5 یا 10 دن میں. 5-10 دن میں. جی چلیں ماشاء اللہ قریب ٹھیک ہے، پڑھ سکتے ہیں 5 دن میں. 5 دن میں بھی پڑھ سکتے ہیں. چلیں جی، سبحان اللہ. نماز کے احکام ایک کتاب ہے، ان کی لکھی ہوئی ہے. ماشاء اللہ. اس طرف جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسامہ تاج التعریف، جامعۃ المدینہ فیضان اسلام نائٹ سے. نماز کے احکام کتاب امیر اہل سنت دامت برکاتہم قدسیہ کی لکھی ہوئی. سبحان اللہ. نماز کے احکام امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے. ان کا جواب درست ہے. اور انہیں امیر اہل سنت ہی کی لکھی ہوئی ایک کتاب گھریلو علاج پیش کی جا رہی ہے. ماشاء اللہ الکریم، بہت خوب. اور یہ کتاب کتنے دن میں پڑھ لیں گے؟ جی انشاءاللہ 3 دن میں نیت کرتا ہوں. بالکل، یہ ہے اتنی دلچسپ کہ شاید 3 دن میں پڑھ سکتے ہیں آپ. اگر پڑھنے کا شوق ہو، بعض کتابیں ہوتی ہیں شاہ صاحب جو ہاتھ میں آتی ہے نا، بس بندہ پڑھتا ہی رہتا ہے. اور ماشاء اللہ الکریم، ابھی جب گزشتہ دنوں فیضان رمضان پڑھنے کی بات ہوئی تھی، طلباء کرام نے ایک دن میں پڑھ لی. بہت اچھا. نماز کے احکام کا بات چل رہی تھی. میں مدنی چینل کے ناظرین کو ضرور یہ بات عرض کروں گا کہ نماز کے احکام جو کتاب ہے اس میں دراصل 12 رسالے، 12 رسالے. وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ، نماز کا طریقہ، پھر فیضان جمعہ، پھر اس طرح سے قضا نمازوں کا طریقہ. تو الحمدللہ بہت زبردست یہ کتاب کا پورا مجموعہ ہے. جب بعض کتابیں ایسی ہوتی ہیں کہیں سے بھی پڑھیں مزہ ہے. ہاں، آپ یہاں سے پڑھیں، یہاں سے پڑھیں، لیکن ترتیب بار پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اچھے انداز سے سمجھ میں آتی رہے گی. چلیں جی، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی تحریر کردہ سب سے پہلے رسالے کا نام، جو پہلا رسالہ امیر اہل سنت نے تحریر فرمایا، اس کا نام کیا ہے؟ آج سینکڑوں رسالے تحریر ہو چکے ہیں، لیکن سب سے پہلے رسالے کا نام بتانا ہے. ماشاء اللہ. آ جائیں بھائی جلدی. محمد یوسف اتاری، جامعۃ المدینہ نائٹ فیضان اسلام کراچی. امیر السنت نے جو پہلا رسالہ تحریر فرمایا اس کا نام ہے تذکرہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ. امیر علیہ سنت کا تحریر کردہ پہلا رسالہ کا نام تذکرہ امام احمد رضا. ان کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. انہیں جو کتاب دی جا رہی ہے وہ ہے اعلیٰ حضرت سے سوال جواب. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. فیض رضا جاری رہے گا، فیض رضا جاری رہے گا،
محمد رضا دین کا ڈنکا بجایا، اے امام محمد رضا فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ، جاری رہے گا فیضان رضا جاری رہے گا۔ ماشاءاللہ۔ چلیں جی، بڑا خوبصورت سوال ہے اور اہم بھی ہے، اللہ پاک ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ مسجد حرام کعبۃ اللہ جہاں ہے، طواف ہوتا ہے، مسجد الحرام اسے کہا جاتا ہے۔ مسجد الحرام میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنی نمازوں کے برابر ہے؟ واہ، چلیں آپ کرو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 1,00,000۔ سبحان اللہ۔ مسجد الحرام میں نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ ان کا جواب درست ہے، ماشاءاللہ۔ یعنی بنیادی 1,00,000 نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ ماشاء اللہ الکریم۔ انہیں کتاب بنیادی عقائد اور معمولات اہل سنت پیش کی جا رہی ہے۔ ماشاء اللہ۔ چلیں جی، ایک سوال اور بھی کرتے ہیں آپ سے کہ چلے بچوں سے پوچھیں، اگر بچے جواب دیں، آسان ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی عظیم کتاب کا نام بتائیں۔ سبحان اللہ۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ کون سی کتاب ماشاء پڑھی جاتی ہے؟ بچیوں نے بھی ہاتھ اٹھائے ہیں۔ جی بیٹا کھڑا۔ پوچھیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام مقدس ہے۔ واہ بھائی، ماشاء اللہ۔ کون سی کتاب ہے بتائیں؟ قرآن مجید۔ ماشاء اللہ۔ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی عظیم کتاب قرآن پاک ہے۔ ان کا جواب درست ہے۔ ماشاء اللہ۔ کیا دیا کر شاہ صاحب؟ انہیں ماشاءاللہ حضرت سیدنا ادریس علیہ نبی نے علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات۔ الحمدللہ۔ مکتبۃ المدینہ کا بہت ہی خوبصورت یہ ایک سلسلہ ہے بچوں کے لیے۔ انبیاء کرام کی جو سیرت ہے، ان کے جو معاملات ہیں، ان کے بارے میں تفصیل ہے، الحمدللہ اس کو بڑے خوبصورت انداز سے کلرڈ یہ اس کے رسالے پرنٹ کر کے شائع کیے ہیں۔ چلیں جی، بچوں سے ایک اور سوال، کتنی سانس میں پانی پینا سنت ہے؟ چلیں اب بچے جواب دیں گے۔ جی آپ کھڑا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد حسن ہے۔ جی حسن بھائی، 3 سانس میں پانی پینا سنت ہے۔ ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے۔ 3 سانس میں پانی پینا سنت ہے۔ ماشاءاللہ۔ جی شاہ صاحب کیا فرماتے ہیں؟ کیا اب مزید کالز کی جانب بڑھیں؟ ماشاءاللہ کچھ کالز دے دیں۔ میں یہ رہنمائی لینا چاہتا تھا کہ اگر سیٹ دھمکی دے کہ نوکری سے نکال دوں گا تو اس وقت کیا انداز ہونا چاہیے، کیا کرنا چاہیے بندے کو؟ رہنمائی فرمائیے گا، جزاک اللہ خیرہ۔ جی یہ تو جملہ ہی ایسا ہے کہ سنتے کے ساتھ ہی بندے کو جو ہے ڈسٹرب ہو جائے کہ سیٹ اگر دھمکی دے رہا ہے کہ اگر یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا تو نوکری سے نکال دوں گا۔ اب یہ جملہ جو ہے، اب اس کے پیچھے پوری ایک بات ہوگی عائشہ صاحب، اس وجہ سے بول رہا ہے وہ دھمکی کیوں دے رہا ہے، کیا کہیں گے بھائی سیٹ صاحب اگر ایسا کر رہے ہیں تو؟ بھائی دیکھیں، دو تین باتیں ہوتی ہیں۔ اب آپ صبح آ کر ہی نہ دیں جو آپ کا وقت ہے، جو آپ کا وقت ہے، تو ظاہر ہے ایک ہوتا ہے برداشت، وہ ٹیمپریچر تو ہائی ہوگا۔ اچھا پھر اگر اس نے آپ کو کہیں بٹھا دیا اور آپ بیٹھے بیٹھے سو گئے، وہ کیا کرے گا؟ اس نے ظاہر ہے نکال ہی دینا ہے آپ کو، وہ سونے کے تو پیسے نہیں دیتا آپ کو۔ یا اگر آپ بیٹھے ہیں تو وہ موبائل میں گم ہیں، مارکیٹ میں بیٹھے ہیں، آ کر بھی نہیں آئے، نہیں موبائل میں ہے، گھاگ گزر رہے ہیں، بھائی آپ کو دکانداری کرنے کے لیے بھیجا ہے نا۔ بلکہ چلے ایک واقعہ سنا دوں؟ جی جی ضرور، واقعہ سنا دوں؟ آج کے پروگرام میں تیسرا واقعہ ہوگا یہ، زبردست۔ ہاں چلے میں واقعہ سنا دیتا ہوں، یہی سیٹ صاحب کا، پھر میں دونوں کو عرض کروں گا کچھ باتیں۔ نگران شورا نے بھی سنایا تھا یہ۔ جی جی آپ بھی سنائیں۔ نگران شورا نے بھی سنایا، یہ سلسلہ ہی نگران شورا کا ہے کہ ایک مرتبہ ایک سیٹ صاحب کے وہ جا رہے تھے سفر پر، بزنس ٹور پر جا رہے تھے۔ اب جیسے ہی ٹور پر وہ روانہ ہونے کے لیے تیار ہوئے
اور تیار ہو کر جیسے ہی گھر سے نکلے گیٹ پر چوکیدار آ گیا. میرے صاحب ایک رو رہا ہے, ایک صاحب عرض کرنی ہے, صاحب بس آپ سے عرض کرنی ہے. کہا بولو بھائی خیریت تو ہے؟ کہا خدا کے واسطے آپ نہ جائیں آج, کیونکہ فلائٹ تھی اس کی. آپ کی بڑی مہربانی آپ نہ جائیں, آپ کی بڑی مہربانی آپ نہ جائیں. کہا بھائی کیا ہوا, خیریت تو ہے؟ کہا حضور میں نے خواب دیکھا ہے. خواب کیا دیکھا ہے؟ کہا خواب دیکھا ہے کہ آپ سفر پر روانہ ہوئے, آپ کا جہاز کرش ہو گیا اور آپ بھی ہلاک ہو گئے, آپ کا انتقال ہو گیا. میں نے خواب دیکھا ہے آج. سیٹھ صاحب نے غور سے اس کی بات سنی. فلائٹ بھی ہے اور فلائٹ بھی تھی. سیٹھ صاحب واپس گھر میں چلے گئے. نہیں سفر میں نہیں گئے. اچھا وہ جہاز کا وقت گزر گیا, فلائٹ ہو گئی, اتفاق سے وہ جہاز کرش ہو گیا. جتنے پیسنجر تھے سب کے سب ہلاک ہو گئے. اب جناب اس نے کیا کیا, دوسرے دن اپنے ملازم کو بلایا, چوکیدار جو تھا نا اس کو بلایا اور اس کو ایک لفافہ دیا اور کہا کہ تمہاری بڑی مہربانی کہ تم نے اس طرح سے مجھے روکا اور میری جان بچ گئی, اور یہ تمہارا انعام ہے. پھر دوسرا لفافہ دیا کہ تمہاری ایڈوانس سیلری ہے, کل سے نہیں آنا, چھٹی کر دی اس کی. اب وہ بڑا حیران کہ بھائی انعام ملا, مہربانی, تنخواہ دی اور نکال بھی رہے. کہا کہ حضور یہ انعام دیا تو سمجھ میں آ گیا, لیکن مجھے نکال کیوں رہے ہیں؟ کہا اللہ کے بندے تجھے میں نے سونے کے لیے رکھا ہے, تجھے سونے کے لیے رکھا ہے کہ تو سوتے سوتے خواب دیکھ رہا ہے؟ تجھے تو چوکیداری کے لیے رکھا ہے. تو کس کام کا جب چوکیداری نہیں کر رہا تو سو رہا ہے اور خواب دیکھ رہا ہے؟ فارغ کر دیا. تو یہاں یہ جو کال کر رہے ہیں ہمارے بھائی ہے, یہ غور کریں کہ جس کام کے لیے رکھا ہے اگر وہ کام ہی نہیں کر رہے تو کیوں تنخواہ دے گا بھائی, آپ کو نکال ہی دے گا. وہ ابھی تو دھمکیاں دے رہے, نکالے گا وہ. تو اس لیے جس طرح کے جو ملازمین ہوتے ہیں ان کو سب سے پہلے تو اس چیز کو غور کرنا چاہیے کہ اگر واقعی اس طرح کا معاملہ ہے تو وہ اولاً تو اپنا چیک کریں. یہ جس چیز پہ ناراض ہو رہا ہے, ویلڈ ریزن, ناراض ہونا نہ ہونا یہ الگ ہم ٹاپک لے لیتے ہیں, کہ اس کو اس طرح سے اس انداز سے نہیں کرنا چاہیے. مگر یہ بات تو طے ہے نا کہ اگر آپ کو کسی نے ملازم رکھا ہے, آپ ٹائم پہ نہ جاؤ, آپ وہاں جاؤ تو سو جاؤ, آپ وہاں جا کر اپنے موبائل کو چیک کرو, کام ہی نہ کرو. ایک تو یہ پہلو ہو گیا نا کہ ان کو سمجھا دیا کہ بھائی آپ اپنی طرف بھی نظر کریں کہ آپ کی غلطی نہ ہو, لیکن ایک جو ہے وہ بلا وجہ ایک دھمکی دے رہا ہے. وہ تو پھر ہم آ رہے ہیں نا. میں نے کہا ایک پہلو تو یہ ہو گیا کہ آپ اپنے آپ کو چیک کریں. دوسرا جو سیٹھ صاحب ہیں, دیکھیں آج کل کی جو حالات ہیں نا وہ بڑی آزمائش والے ہیں. اس وقت جو میڈیا نے شاہ صاحب جو دماغ بنایا ہوا ہے نا, یعنی یہ سمجھنے کہ انسان جب اگر کبھی کوئی ایسی آزمائش آ بھی جاتی ہے, سیٹھ صاحب کو تو وہ ہم الگ اور بھی کر رہے ہیں, لیکن اگر وہ آ بھی جائے تو اپنے آپ کو سنبھالیں. روزگار یہ نہیں ہے کہ یہ سیٹھ ہم سے راضی ہے, اس کی نوکری کریں گے تو ہی ہم کما سکیں گے, تو ہی کھا سکیں گے. در بہت ہیں, اللہ پاک روزی عطا فرمانے نا رب تعالیٰ ہے, ہمارے لیے راستے بہت ہیں, ہمت کرنی چاہیے. لیکن یہاں سیٹھ صاحب کو ضرور عرض کروں گا کہ آج کل کی جو جیسے حالات ہیں, ان حالات میں آپ اس طرح کی اگر کوئی بات ہو بھی جائے تب بھی ہاتھ رکھیں. مجھے یاد ہے جب کووڈ کا سلسلہ تھا اور کووڈ کے سلسلے میں دھڑا دھڑ ملازمین کو جو نکالا جا رہا تھا, اور یہی تھا کہ بھائی ہماری فیکٹریاں بند ہیں, آپ جاؤ, ہماری فیکٹریاں بند ہیں. مجھے یاد ہے امیر علیہ نے مدنی مذاکرے میں فرمایا کہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کی ایک چھوٹی سی دکان تھی, اللہ پاک نے آپ کو ترقی دی, فیکٹریاں بن گئی ہیں, چند ایک مہینے اگر چلے نقصان ہی صحیح, اگر آپ نے اپنے نوکروں کو سنبھالا دے دیا, یہ زندگی بھر آپ کے ساتھ کام کریں گے. ملازمین پہ رحم کریں, ان کا خیال کریں. اور واقعی ایسے لوگ جن کی امپلائیز 50 سال کی جاب ہو گئی, عبدالحبیب بھائی نے اسی دن اپنے پروگرام میں بتایا تھا کہ ان کے کوئی رشتہ دار تھے, ان کا 50 سال ان کو کام کرتے ہوئے کسی جگہ ہو گئے, ان کو سیٹھ نے اپنی پرسنل گھڑی تحفے میں دی, 50 سال ہو گئے. یعنی آپ خود سوچیں کہ ایسا کیا ہے سیٹھ میں کہ جس کے بعد 25 سال سے 40 سال سے 50 سال سے لوگ کام کر رہے ہیں,
नौकरियां कर रहे हैं, छोड़ ही नहीं रहे, कारोबार के किसको मौके नहीं मिलते, लेकिन क्यों छोड़ कर नहीं जा रहे कि उसकी शफकत, उसकी मोहब्बत, उसकी अपनायत वो छोड़ने नहीं देती है। तो आप भी अगर कभी कोई ऐसा मामला हो जाए तो आप भी अपने मुलाजमिन पर शफकत करें, इनको मैक्सिमम जाकर संभालें, समझाएं, और इस तरह का कोई अटेम्प्ट करने से पहले हालात मामला देख लें कि कोई ऐसा कमजोर जहन का ना हो कि जो कोई ऐसा बड़ा स्टेप उठा ले। बाज नादान होते हैं कि अगर कारोबारी या इस तरह के कोई हालात होते हैं, कभी बच्चों के साथ कोई ऐसा वाकया कर देते हैं, कभी खुद पंखे से लटक गए। आपको शायद हल नजर नहीं आ रहा, लेकिन हल बहुत हैं, बहुत हल मौजूद हैं, और हर तरह का जहन रखने वाला लोग हैं। और जो सेठ साहब हैं वो एक मरतबा बैठकर चाय पीकर बात तो करें, यार क्या प्रॉब्लम क्या है कि सो जाते हो, लेट आ रहे हो, एक मरतबा उसकी परेशानी सुने तो एक अच्छा माहौल बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको भी तरक्की मिलेगी, उसको भी तरक्की मिलेगी। माशाल्लाह। कॉल्स की आनी पड़ेगी। जी जी, और कॉल्स दें भाई, हमने एक ही कॉल में इतना टाइम दे दिया। हमारे सलमान भाई कह रहे भाई कॉलें लगी, चाहे भाई कॉल दें। मैं हाफिज अरीब बात कर रहा हूँ फेडरल बी एरिया से, कराची से। मेरा ताल्लुक अकाउंट्स की फील्ड से है। मेरा सवाल ये है कि बच्चे अगर बात ना सुनते हों तो क्या करना चाहिए कि वो बच्चे बात सुनने वाले और मानने वाले बन जाएं, क्योंकि मदनी चैनल पे हम देखते हैं कि बच्चे बड़े सुकून से बैठे होते हैं, जिनको देख के हमें रश्क आता है। अभी बैठे हुए हैं? नहीं, बैठे हुए ही है, लेकिन वो असल में इसके बहुत सारे जवाब अमीर अहले सुन्नत ने दिए। आपके चीख कर तो नहीं समझाते, समझाने का अंदाज देख लें कौन सा है, बिठाने का अंदाज क्या है। वही बात है कि अगर किसी बिल्ली को कदमों पे लौटती है और तो भागती है, तो मोहब्बत शफकत तो जानवरों परिंदों को हमसे मानूस कर देता है, तो फिर भी बच्चे इंसान के बच्चे ज़ाहिर समझेंगे। अंदाज चेंज करें, अंदाज चेंज। शफकत मोहब्बत इंशाअल्लाह बहुत करीब कर देगी। फिर बैठने वालों को कुछ ना कुछ ऐसा इनाम, जैसा अभी आपने बहुत अच्छी बात कर रहे थे शुरू में कि भाई आप अपने घर में भी कुछ ऐसा, तो कोई ऐसी चीज साथ में रख ले पकाकर, खूबसूरत बहुत जबरदस्ती खीर बना ली है, और जो भी अच्छा जवाब दुरुस्त जवाब देगा उसको भी कर सकते हैं कि वालिद साहब घर के अंदर बैठे हुए, दादा बैठे हुए, अब यहाँ से जो सवाल हुआ वही सवाल आपके घर वालों से भी है। अब ये कि पूछ ले भाई कौन बता रहा है, भाई ये छोटा बच्चा जी, उधर क्या जवाब आता है? आपने तो ये बता दिया मूसा अलैहिस्सलाम का नाम, अब देखते हैं वहां से क्या जवाब आया। अब जैसे मूसा अलैहिस्सलाम का नाम जवाब दुरुस्त थे तो जिसने बताया आप उसको भी इनाम देते हैं। इनाम ये ना कुछ जेब में कुछ कड़क कड़क नोट रखे हैं, मीठा मीठा रखे हैं, देखें नहीं। बाज दफा तो यूं होती है कि अगर आप ये इनाम वगैरह जो जाहिरी तौर पे नजर आ रही है अलग है, बाज दफा शाबाशी की भी बड़ी अहमियत होती है कि अब्बू ने मुझे शाबाशी दी, अल्हम्दुलिल्लाह। चले जी अगली कॉल। नाना कोरंगी जी जी, हाजी अमीन साहब से सवाल है कि हम हुनर सीखने वाले बच्चों को कहते हैं कि कुछ पढ़ के ऑफिस में काम करेगा एसी में बैठकर, क्या ऐसा कहना दुरुस्त है? एसी में खुद बैठे हुए और बच्चों को ये बात कह रहे हैं कि हुनर वाला काम करो, खुद एसी में बैठे हुए, क्या कहेंगे? बच्चों को हुनर कोई भी किसी चीज को सिखाना है, यकीन माने जो बच्चों को जो सिखाने का जो अंदाज हमने अमीर अहले सुन्नत से जो सीखा है वो सीख ले। यानी आप वो समझे कि बचपन में इसको पायलट बना देंगे, यानी उसको आलिम बनाना है तो बचपन में ही उसको इस अंदाज से रखेंगे कि वो बचपन से ही अपने आप को टारगेट करेगा कि आलिम बनना है। बचपन से ही किसी, यानी जिस बात को हम समझाना चाहते हैं, जिस बात को हम मुस्तकबिल लाना चाहते हैं, तो उसके सामने उस अच्छे अंदाज से उसकी बात की जाए, उसको अप्रिशिएट किया जाए, उसकी हौसला अफजाई की जाए। और इसी तरह जो हुनर सिखाने के हवाले से भी जो बात है, तो इसमें ज़ाहिर है बड़ों ने जो समझाया है कि जिस काम का पैशन हो वही प्रोफेशन हो, तो ये जो चीज होती है ना, ये बड़ी अहमियत रखती है। अब हमारे बच्चे को अगर उस तरफ उसका पैशन नहीं है, तो जबरदस्ती, यानी उसका शौक ही नहीं है और जबरदस्ती उसको लेकर गए तो क्या करेंगे? अब ये मैं चले नाना की एक बात से मुझे एक बात याद आ गई कि आप नाना कह रहे हैं, ये क्या? तो रफीक नाना, वो हमारे मशहूर है माशाल्लाह, नाना ही कह रहे हैं। लेकिन देखने वाले में शायद आपने भी नाना कह के पुकारा, वो माशाल्लाह ये नाना उम्र के होंगे, वो नाना, ये यूनिवर्सल नाना है, यानी इनको शायद इनके बड़े भी नाना ही बोलते होंगे, इनके खानदान के बड़े भी नाना ही। जो देखने वाले हैं वो नए बोलेंगे आज क्या हाजी अमीन भी नाना बोल रहे हैं। अच्छा रफीक नाना भाई। तो बहरहाल उसमें ये है कि उस्ताद के पास शागिर्द गया जी। अब देखिए यहाँ रफीक भाई की बात को ही मैं सेकंड कर रहा हूँ कि इससे कंफ्यूजन कैसे पैदा होती है कि वो बच्चा अपने उस्ताद के पास गया कि उस्ताद साहब आपसे मशवरा करना है जी,
कि मैं क्या बनूं। साथ ने कहा कि बेटा आपका क्या दिल करता है? कहता है कि मैं चाहता हूं कि डॉक्टर बनूं। नहीं। उसने कहा बड़ी अच्छी बात है, डॉक्टर बन जाए। कहा नहीं, मेरी अम्मी बोलती है तू पायलट बन। अब पायलट बन जाओ। कहा नहीं, मेरी आप ही बोलती है तू वकील बन। ओहो। अब वकील बन जाओ। कहा नहीं, मेरे अब्बा बोलते हैं तू फौज में जा। ओहो। अब बच्चे का क्या हाल होगा? क्या बनेगा? क्या बनेगा? उसको तो आमलेट बना दिया, बिल्कुल पता वो क्या करेगा क्या वो। तो बहरहाल इसको भी थोड़ा सा गौर करना चाहिए कि अगर आपको कुछ हुनर सिखाना है, अब अम्मा बोल रही कि ये कर है, दादी बोल रही ये कर, अब्बा बोल रहे ये कर, मेरी तौबा भाई, कुछ भी नहीं करता मैं तो। अच्छा, यूं अगर देखा जाए तो वही बात शुरू में कि जिस चीज का शौक है उसमें देखा जाए कि अगर उसमें एक तरह से फवाइद हैं तो उसी की ही उसको तरगीब दिलचस्पी कहाँ है, उस तरफ इसको रखा है, उससे पूछा जाए कि क्या बना है। अच्छा, ऐसा ये भी होता है कि जब बाद में किसी बच्चे की विलादत वगैरह सिलसिला करीब होता है तो सब नाम सोच के बैठे हुए होते हैं। पुप्पो अलग नाम सोच के, अम्मी अलग सोच के, दादा अलग सोच के, जैसी विलादत होती है, पैदाइश हुई, मैं तो भाई वही बोलूंगा, अब चाहे जो भी नाम। बाद दफा एक शख्स के दो तीन नाम मार्केट में चल रहे होते हैं। घर में ये है भाई, वो उसी नाम से पुकार रहे होते हैं। ननियाल में अलग, ददियाल में अलग। हाँ, ये होता है। एक नाम पर आपको मुत्तफिक होना पड़ेगा। तो माशाल्लाह हमारे पास एक्टिविटीज वगैरह भी हैं। जी जी, और मजीद चले एक आखिरी कॉल ले लेते हैं क्योंकि जी चले कॉल से। मेरा नाम बारियाब है, मैं गार्डन का रिहायशी हूँ। मेरा सवाल ये है, हराम कमाने वाला फलता फूलता नजर आए तो क्या ज़हन बनाना चाहिए? अल्लाह पाक की खुफिया तदबीर ये पेश नज़र हो, क्योंकि ज़ाहिर है रब ताला की तरफ से बाज़ का ढील होती है, और ये जो ढील है बासा औक़ात इंसान को बहुत गफलत में मुब्तला कर देती है। वो यही समझता है कि मादल्ला ये जो है यही कामयाबी है, यही रास्ता है, लेकिन जब वो रस्सी खिंचती है तो फिर सारा खेल जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो बीइंग अ मुस्लिम, एक मुसलमान होने की हैसियत से हमें जो कुरान और हदीस में तालीम है कि हराम से बचना है और हराम की नहूसतें पढ़ें, कितना ही फ़वाइद नज़र आते हों, कैसा ही मतलब इसमें तरक्कियाँ नज़र आती हों, लेकिन ये तरक्की नहीं है, ये एक ख्वाब है, शराब है जो दूर से हमको सब नज़र आ रहा है, लेकिन दर हकीकत इसमें जो है बर्बादी ही बर्बादी है। बाज़ औक़ात घर बनाने के लिए, गाड़ियाँ लेने के लिए, कोई भी अपना स्टेटस अच्छा करने के लिए सूद का लेन देन कर लेते हैं। यार कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम यूँ भर लेंगे, हम यूँ कर लेंगे। नहीं, सूद का मामला करना गोया रब ताला से ऐलान जंग करना है। अगर ऐसी कोई बात हमने की है तो यकीनन ये दुनियावी तौर पर हमको ये घर भी दिखा रही है, गाड़ी भी दिखा रही है, लेकिन बाज़ औक़ात फिर देखा यही गया है कि सब कुछ बर्बाद हो जाता है। तो हराम से बहुत बचें, अपनी औलाद को भी हराम ना खिलाएं। हलाल, सिर्फ हलाल, हलाल 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 और सिर्फ हलाल, यही हमारे पेट में जाना चाहिए, यही हम अपनी औलाद को खिलाएं। अल्लाह पाक हराम से हम सबको महफूज फरमाए। जी जी माशाल्लाह। एक एक्टिविटी है हमारे साथ, और हमारे साथ दो बच्चियां मौजूद हैं। जी अपना अपना नाम बताइए। नाम बताइए बाजी। मेरा नाम मुकद्दस है। माइक करीब करके बताना है। आपका नाम? मेरा नाम जुनैरा मोहम्मद शरियार है। एक तरफ है जुनैरा और एक तरफ है मुकद्दस। अच्छा जी, एक्टिविटी का तरीकेकार ये होगा, हम किसी भी एक हर्फ का नाम लेंगे तो आपसे पूछा जाएगा ऐसे कोई फल का नाम बताइए जो बे से शुरू होता हो। जैसे कि ता बोला गया, अब कोई आपसे शहर का नाम भी सुना जाएगा, कुछ भी हो सकता है, यह है समझाने के लिए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी, अब हम आपसे शुरू करने लगे हैं। मुकद्दस बाजी आपसे तैयार हैं हम? ये आज का मुकाबला कौन जीतेगा? मुकद्दस आप ही या फिर जुनैरा बाजी? कौन? माइक में बोले, कौन जीतेगा भाई? कोई दूसरा जीतेगा या आप लोग? कौन जीतेगा? हम माशा हम चलें जी, अभी थोड़ी देर बाद फैसला हो जाएगा। मुकद्दस बाजी आपसे सवाल बताइए, बा से किसी, बे से किसी सब्जी का नाम बता दें, किसी एक सब्जी का नाम। बैगन। बैगन। जवाब क्या हुआ भाई? दुरुस्त है, जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। जुनैरा बाजी आपसे, गाफ से कौन सी मिठाई आती है? गुलाब जामुन। जवाब माशाअल्लाह। और ये मिठाई तो एक मजे की भी होती है, पसंद भी होती है, गुलाब जामुन। बड़ी जामुन भी कहते हैं, जामुन भी कहते हैं। चले जी,
آپ سے سوال ہے مقدس بازی، لام سے پاکستان کی کسی بھی ایک شہر کا نام بتائیں۔ لاہور۔ جی اب آپ کی جانب آ رہے ہیں۔ بے سے کون کون سے جانور کے نام بتائیں، کوئی بھی 2 یا 3 کے نام بتا دیں۔ بلی، بکری، بکری اور بھینس، بھینس اور بھالو، بھالو۔ واہ، اور آپ کے ذہن میں کوئی ہے بے سے کسی جانور کا نام؟ بڑے بھائی دیں، بھائی ان کو مائک دیں جی۔ بندر۔ ایک اور اس کا بڑا بھائی بن مانوس۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، تحفہ بھی پیش کرتے ہیں بھائی۔ اچھا جی اب کس کی باری ہے؟ آپ کی باری۔ کاف سے پرندوں کے نام بتائیں، کوئی بھی 2 یا 3 پرندوں کے نام کاف سے۔ کبوتر، کبوتر، کوا، کوئل۔ کس کی باری تھی؟ آپ کی باری تھی۔ چلیں آپ سے سوال کرنے لگے فا سے۔ اب آپ 2 سوال آپ سے ہوں گے۔ فا سے کسی بھی ایک مشہور مسجد کا نام بتا دیں۔ فیضان مدینہ۔ فیضان مدینہ کہاں ہے؟ دیکھا آپ نے فیضان مدینہ؟ فیضان مدینہ یہاں ہے، بالکل قریب، کراچی میں۔ کراچی میں۔ جواب درست ہے۔ چلیں ایک اور سوال۔ فیضان مدینہ کراچی کے علاوہ بھی ہے، جگہ جگہ ہے۔ جگہ جگہ۔ دعوت اسلامی کہاں نہیں؟ تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے؟ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے۔ مقدس بازی آپ سے ہی سوال ہے، پاس سے دعوت اسلامی کے کسی بھی ایک شعبے کا نام بتائیں۔ چلیں آپ بتائیے۔ فیضان گلوبل فاؤنڈیشن۔ جواب درست ہے۔ فیضان گلوبل ریلیف فاؤنڈیشن۔ اس کو سمجھنے کے لیے، بلکہ یہ تو انہوں نے اس کا تفصیلی بتا دی، ورنہ یہ FGRF اب تو زیادہ ہی سمجھ میں آ رہا ہے ہمارا شعبہ ہے۔ اس شعبے کا جو تفصیل ہے وہ یہی ہے، فیضان گلوبل ریلیف فاؤنڈیشن، ماشاءاللہ۔ FRCB ہے، فیضان ریہیبلیٹیشن سینٹر، جس میں معذور بچوں کی جو ہے وہ FOA بھی ہے، FOA فیضان آن لائن اکیڈمی، ماشاءاللہ۔ چلیں آخر میں چلیں جی سیگمنٹ جو ہے وہ انہی سے پوچھنا ہے؟ جی جی اچھا چلیں جی، الف سے کون کون سے پھولوں کے نام آتے ہیں؟ کون کس کی باری ہے پہلے، مقدس باجی کی یا آپ بتائیں؟ چلیں آپ چلیں جی مقدس باجی۔ زنیرہ۔ تو پھر آپ بتا دیں۔ آپ بتائیں مقدس، پھولوں کے نام، الف سے کون کون سے پھلوں کے نام آتے ہیں؟ پھلوں کا نام جی فروٹ۔ انار، انگور، امرود۔ میں سے کوئی بتائے گا بھائی؟ مائک ابھی چلیں جی ماشاءاللہ، تین فروٹ کے نام تو لے لیے انہوں نے۔ چلیں ایک مائک ادھر دے دیں، یہ لیں بھائی ماشاءاللہ۔ ادھر سے آئیں، کوئی بھی 2۔ یہاں بھی بچے ہیں اور بچے جواب دینا چاہتے ہیں۔ بڑوں سے لیں، بڑوں سے لیں۔ الف سے جی۔ السلام علیکم۔ انجیر۔ انجیر اور ایک اور بتانا ہے۔ چلیں بھائی ایک پر ہی دے دیں۔ بڑا مشہور ہے آج کل تو، امرود۔ آج کل تو سیزن ہے حضرت، سیزن ہے۔ ہاں علی مدہ سے آ رہا ہے ویسے وہ۔ امرود۔ امرود زبردست۔ اچھا امرود تو بچی نے لے لیا نا جی۔ آج سی کیا آم لے لیا نا۔ الوچا۔ انانس۔ انانس۔ واہ بھائی۔ اچھا یہ انانس سے اناناس سے کیا ہے؟ یہ بھی کہا آ رہا ہے، یہ بھی کہا آ رہا ہے۔ اگر آپ بولیں گے اناناس لے آئے تو وہ لائے گا وہی، اناناس لے آئے جب بھی یہی آئے گا تو مارکیٹ میں چلا۔ اناناس ہے ویسے لفظ، اناناس ٹھیک ہے۔ پائن ایپل انگلش میں کہتے ہیں، اس میں کچھ وہ نہیں ہے، مسئلے مسائل انگلش میں کہتے ہیں۔ اور ایک اور سوال شاید۔ چلیں جی ایک سوال آخری، اور میں 2 کروں گا، ایک پبلک سے بھی ایک ان سے بھی۔ زبردست۔ آپ میں سے کون بتائے گا کہ میم سے مدنی چینل کا کوئی پروگرام؟ جنیروں کو دیں۔ مدنی مذاکرہ۔ مدنی مذاکرہ، ان کا جواب درست ہے ماشاءاللہ۔ اچھا مدنی ہمارے آڈینس ہے جی رے سے پروگرام کا نام، مدنی چینل کے پروگرام کا نام جلدی سے بتانا ہے، جلدی سے آپ بتائیں۔ رے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام نعمان ہے۔ جی۔
रे से रोशनी। जी हाँ, जिस प्रोग्राम में आप शामिल हैं वो रे से आता है रोशनी। सुभान अल्लाह। जवाब दुरुस्त है, माशाल्लाह। तो ये जे से कौन सा प्रोग्राम आता है? जे से कौन सा प्रोग्राम आता है मदनी चैनल का? है किसी के जहन में? दे भाई बच्चों। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी ज़हनी आजमाइश। जाल से है वो, दे से इसी जिंदगी में बताना है आपने। क्या इशारा दिया आपने। जल्दी आगे ले लें, आगे आगे किसी के जहन में। आप बताएंगे जी मेरे बच्चे, आप बताएं जी। जेरो जबर। देरो जबर, माशाल्लाह। माशाल्लाह। जिंदगी भी प्रोग्राम है, माशाल्लाह। अच्छा, हमारी बच्चियों के दरमियान मुकाबला हुआ, आपने भी अच्छे अंदाज से जवाब दिए। ये आपको किताब बेवकूफी की दोस्ती और लालची कबूतर, ये दोनों, ये एक आपको दो, ये आपको दो कहानियां। माशाल्लाह माशाल्लाह। तशरीफ रखें भाई, सीधे हाथ से दें, सीधे हाथ से दें, सीधे हाथ से देना है, सीधे हाथ से लेना है, सीधे हाथ से खाना है, सीधे हाथ से पीना है। चलिए जी, कॉल से जी, कॉल आयशा जो अर्जी करनी थी, अगर हमारे पास दो ऑप्शन हो, बिजनेस और जॉब का, तो इसके अंदर सबसे बेस्ट और सूटेबल ऑप्शन कौन सी होगी? इस हवाले से काइंडली रहनुमाई फरमा दें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दायरे सबसे पहले तो यही देखा जाएगा कि जायज़ तरीका कौन सा है। माशाल्लाह। यानी कि ज़ाहिर अगर बिजनेस भी करना है वो भी जायज़ करना है, नौकरी करनी तो वो भी जायज़ करनी। तो चाहे नौकरी करें चाहे बिजनेस करें, सबसे पहले तो जायज़ तरीके पर हाथ रखें। अब अगर वही दोनों हैं तो ज़ाहिर इसमें बाज़ औक़ात अपनी कैपेसिटी देखी जाती है, बिजनेस का तजुर्बा, सलाहियत देखी जाती है, कैपिटल देखा जाता है। एक बिजनेस होता ही मिसाल 25-50 लाख से है और आप 5 लाख से शुरू करेंगे, तो समझदारों से इस पे मशवरा करना चाहिए। एक्सपीरियंस जिनके पास है उनसे मशवरा किया जाए, और जो साहिबुर राय कहलाते हैं तो उनसे लिया जाए। तो इस तरह से मशवरा कर, मशवरा बहुत अच्छी आपने बात की। बाज़ दफ़ा जो हमें जानते हैं हम उनसे भी मशवरा कर सकते हैं कि आप बताएं क्या कहते हैं, आपके वालिद साहब आपको अच्छा। लेकिन ये भी है कि मशवरा भी ज़ाहिर उसी से किया जाए जो इससे रिलेटेड हो। अब इमाम साहब से जाके बिजनेस का मशवरा करेंगे तो ज़ाहिर इमाम साहब जो है वो इमाम साहब का मसले मसाइल तो हलाल हराम तो बता देंगे। इमाम साहब को शायद इस तरह के मामलात में, यानी कि वही बात है कि जिससे जो पूछना है, जैसे बाज़ औक़ात शरई मामलात भी होते हैं या ख़ानदान में ऐसा कोई इशू आ जाता है तो बड़े बूढ़े जो है फैसला कर देते हैं। तो ये भी एक कहा जाता है ना कि भाई जिसका घर बनाना है तो घर बनाने का मशवरा डॉक्टर साहब से नहीं होता है। सही है। अगर कोई कोर्ट का मैटर है तो कोर्ट का मैटर फिर हम मतलब आर्किटेक्ट से बात नहीं करेंगे, वकील साहब से बात करेंगे। तो इसी तरह मतलब जो जिस चीज़ का स्पेशलिस्ट हो उनसे बात की जाए। बिजनेस कम्युनिटी से जो ताल्लुक़ रखते हैं, तो आप बाज़ों का बिजनेस करना है तो बाज़ों का खुद तो तजर्बा नहीं होता, इन्वेस्टमेंट की तरफ चले जाते हैं और हम यही समझते हैं कि हमने बिजनेस किया है। तरक्की के तो बिजनेस ही होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, और बाद वक़्त वो इन्वेस्टमेंट जो है वो खतरे में आ जाती है और बाद वक़्त पैसे भी डूब जाते हैं। तो कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, कौन क्या कर रहे हैं, तो ऐसे समझदार और एक्सपीरियंस वाले पर्सन्स जो है उनसे रब्ता करके देखा जाए। और जहाँ तक नौकरी का भी ताल्लुक है तो ज़ाहिर अपॉर्चुनिटी जो होती है उसको देखा जाए, गौर किया जाए। अगर आपके अपने शोबे से रिलेटेड है और आपका मन भी है, बाज़ औक़ात होता है कि सैलरी तो अच्छी मिल रही है लेकिन मैं अगर मतलब कोई लिखने का काम करता हूँ या मैं जॉब अब तक मैंने बतौर सेल्समैन ही की है, अब मुझे ऑफिस में बाज़ औक़ात दिल नहीं लगता है, तो जो आपका वही जैसे शुरू में भी किया था कि जो पैशन है वही प्रोफेशन अपनाया जाए, जिस काम का शौक है वही काम जो है वो किया जाएगा तो इंशाल्लाह फ़वाइद होंगे। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ की जाए, इस्तिखारे भी कराए जाते हैं। अल्लाह पाक ने ऐसे ज़राए दिए हैं, करीब ही मज़ारात औलिया हों, नमाज के बाद वहाँ भी हाज़िरी दें, वहाँ भी जाके दुआ करें और उन बुज़ुर्गों के फैज़ान से राहें जो है आसान हो जाए। बहुत अच्छे मशवरे। कॉल्स पे जो सवालात आ रहे हैं, हाजी अमीन साहब जो है बड़े अच्छे मशवरे भी आपको दे रहे हैं, बड़े अच्छे अंदाज से प्रोग्राम आगे की जानिब बढ़ता चला आ रहा है। एक कॉल और भी कॉल्स देंगे। हाजी अमीन साहब, आपसे मेरा ये सवाल है, आजकल लोगों में ये देखा जाता है कि बहुत
نماز نہیں پڑھتے، جن کو نماز کی دعوت دی جائے تو وہ نماز کی طرف نہیں آتے، یہ ارشاد فرمائیں کہ ان کے دل میں نماز کی روشنی کس طرح داخل کی جائے، اس بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں۔ دیکھیں، نماز تو ہر مسلمان نے ہی پڑھنی چاہیے، اور اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو یہ بڑی اہم بات آپ نے توجہ دلائی کہ ہمیں دوسروں کو بھی نمازی بنانے کی فکر کرنی چاہیے، لیکن ظاہر ہے اس میں وہی بات، نرمی، پیار، شفقت، محبت، مسکراہٹ، تو یوں اگر دعوت دیتے رہیں گے تو نماز پڑھنے کی ترکیب ہو جائے گی۔ بعض اوقات ہم ایک ہی دن میں اس کو سارے جو درجات اس کے پورے کرانے جاتے ہیں، تو یہ بسا اوقات جو ہے نا وہ بات جو ہے نا بگڑ جاتی ہے، اور ظاہر ہے اس میں وہ نگران شورا نے ایک دفعہ شاید سلسلے میں کچھ کہا تھا کہ اسی طرح کا شوق بعضوں کا چڑھتا ہے، تو کہا کہ ایک شخص جو ہے وہ نماز پڑھنے جا رہا تھا تو مسجد کے باہر ہی دیکھا اس نے درخت پر ایک شخص چڑھا ہوا کچھ پھل ول توڑ رہا تھا یا کچھ کام کر رہا تھا درخت پہ چڑھ کے اوپر، تو اس کو بڑا غصہ آیا، یار مسجد قریب ہے، اذان ہوئی، اس کے سامنے چڑھا ہوا ہے، تو اس نے نیچے، شرم نہیں آتی ہے، مسجد کے قریب ہے، توفیق نہیں ہے، نیچے اتر، نماز پڑھ۔ اب اس نے جب اتنا سا نیچے سے شور مچانا شروع کیا، اس نے کہا بھائی جا اپنا کام کر۔ اس نے بھی اوپر سے روکھا جواب دیا کہ شرم نہیں آتی ہے، مسجد کے پاس رہ کر نمازیں نہیں پڑھتے، کہا آؤں کیا نیچے؟ اب جیسے اس نے جھٹکا دیا نا نیچے آنے کا، تو بھاگا کہ بھائی کہیں نیچے واقعی نہ آ جائے۔ اب جیسے وہ چلا گیا مسجد میں، پھر دوسرے دروازے سے نکل کر یہ پیچھے سے چلا گیا کہ پکڑ نہ لے۔ اچھا عصر کی نماز پڑھنے ہے تو پھر دیکھا کہ چڑھا ہوا ہے اوپر، اب اس نے اپنا انداز تھوڑا چینج کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پیارے بھائی اذان ہو گئی ہے، آئے نا نیچے آئے، اللہ آپ کو حج نصیب کرے، آپ کو مکہ دکھائے، مدینہ دکھائے، آپ کے روزگار میں برکت دے، آپ کے لیے آسانیاں کرے، آئے نیچے آ جائیں، آپ کو بہت برکت ملے گی، انشاءاللہ نماز پڑھیں گے تازہ دم ہو جائیں گے۔ یوں کر کے اس کو دعائیں دی، وہ شخص نیچے اتر آئے اور کہنے لگا آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے بڑی محبت دی، پیار دیا، اور آپ نے کہا تو میں نیچے آ گیا ہوں۔ ایک وہ تھا دوپہر کو آیا تھا، ایسا بدتمیز تھا، میں تو نیچے اتر رہا تھا اس کو سکھانے کے لیے، تو آیا نہیں میرے ہاتھ میں، تو یوں کر کے اس نے کہا کہ بھائی یہی اور ایک آپ ہیں، آپ نے کیسی دعوت دی؟ اس نے کہا نہیں کہ میں ہی تھا دوپہر کو، تو ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، کہ ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی۔ تو بہرحال اگر آپ نے نمازی بنانا ہے تو ہمت نہ ہارنی نہیں ہے، ہمت، جی ہاں یہ یاد رکھیے گا، ہمت نہیں ہارنی ہے۔ آپ نے بھی کہا تجھے نمازی بنا کے نہیں چھوڑوں گا، یوں کر کے، لیکن کام جو ہے نا وہ سلیقے سے کرنا ہے، محبت پیار سے۔ اور ہاں ابھی نماز نہیں پڑھ رہا، کوئی ایسا انداز اختیار نہیں کرنا کہ وہ نماز کا انکار کر دے، کہ نماز نہ پڑھنا یہ گناہ ہے، لیکن نماز کا انکار کرنا کفر ہے۔ لہذا ایسی حکمت عملی سے ہم دعوت دیں کہ وہ نماز کی طرف آ جائے اور نماز کی اہمیت کو سمجھے۔ فضائل ہے ماشاءاللہ، امیر علیہ سنت نے تو پوری کتاب فیضان نماز لکھی ہے، اور اگر اس کے آخری چیپٹر، آخری جو ہے اس کے واقعات، وہ شاید اگر پڑھ لینا اور پڑھ کے سنا دے، اللہ اکبر، یعنی شاہ صاحب کیا کمال کی کتاب ہے۔ ابھی میں نے چند دن پہلے اس کا ایک واقعہ پڑھا، شاہ صاحب بڑا خوبصورت واقعہ، کہ ایک شخص کو، دو دوست تھے، انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ 40,000 درہم اس نے بانٹے، کوئی صدقہ و خیرات کیا، تو آپس میں باتیں کرنے لگے کتنا بڑا کام کیا۔ اب ہم غریب، ہم 40,000 تو بانٹ نہیں سکتے، تو کیوں نہ ہم دونوں مل کے 40,000 رکعتیں پڑھیں۔ شاہ صاحب کتاب میں لکھا ہے ان دونوں دوستوں نے مل کے 40,000 نوافل، 40,000 رکعتیں پڑھی نفل نماز۔ یعنی آپ سوچیں کہ کیسا مطلب یہ جذبہ، کیسا شوق، کس طرح سے عبادت کی طرف ان کا مطلب وہ رجحان، کہ اگر اس طرح سے جو ذکر کی طرف، عبادت کی طرف، جو نہیں کر سکتے، جو وہ کر رہے ہیں وہ اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں، جو ہم کر سکتے ہیں ہم وہ تو کریں۔ بہرحال سجدوں کی لذت جیسے مل جائے، سبحان اللہ، اس کو پھر کیا بات ہے اس کو۔ اچھا ایک بڑی آپ کی بات سے یاد ہے کہ سجدوں کی لذت، ویسے پہلے ہم بزرگان دین کی سیرت میں بات پڑھتے ہیں کہ پوری رات نماز میں گزار دی، دن میں روزے میں، تو ان کو ایک لذت آتی تھی، ان کو ایک مزہ آتا تھا۔ تو یہ کہ رات ختم ہو جاتی تھی لیکن وہ لذت ان کی باقی رہتی تھی، ان کو لذت آتی تھی۔ اب کچھ ایسے کہ جو فلم میں لذت آ رہی ہے،
ڈراموں میں لذت آ رہی ہے, ان کاموں میں لذت ہے, لیکن جو بزرگان دین تھے ان کی سیرت میں بات بڑی خاص ملتی ہے کہ لذت آتی تھی, سب کچھ دے دیا اللہ تعالیٰ کی راہ میں, ایک لذت ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں, ابھی جو ہمارے کالر نے کہا نا نمازی بنانے کا, اللہ اکبر, میں اسی کتاب فیضان نماز میں پڑھا کہ ایک بزرگ تھے, وہ اپنے جس غلام کو اچھے انداز سے نماز پڑھتا دیکھتے اس کو آزاد کر دیتے تھے. ہاں سبحان اللہ, آزاد کر دیتے تھے. تو کسی نے کہا کہ حضور یہ تو آپ کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے, کہ اللہ کے نام پہ جو دھوکہ دیتا ہے ہم قبول کر لیتے اس کو. سبحان اللہ. یعنی ایک مرتبہ تو جتنے غلام آپ نے پیچھے دیکھا تو غلام اچھی طرح نماز پڑھ رہے تھے, تو کہا کہ تم کس کے لیے نماز پڑھتے ہو, کہا کہ ہم اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہو, سب کے سب کو آزاد کر دیا. تو اگر واقعی یہ انداز ہو اور یہ شوق ہو تو کیا بات ہے, ہماری مسجد آباد ہو جائے. جی شاہ صاحب. امیر علیہ سنت کے بیانات جو شروع میں ہوتے رہے بالخصوص بے نمازیوں کے حوالے سے, اس میں سے چند بیانات کے اگر آپ کی طرف سے نام مل جائیں جن کو سننے کی ترغیب ہو, اور اس سے بھی بہت سارے لوگوں کو نمازی بنتے ہوئے دیکھا جی گیا. بالکل, یہ جو بیانات ہیں بے نمازی کی سزائیں ہیں, اور خاص کر یہ کفن چور کے انکشافات, یہ رسالے انہی کا تحریری گلدستے ہیں. اور فیضان نماز ہے نا شاہ صاحب, فیضان نماز یہ کتاب ایسی ہے کہ آپ اپنے گھر میں رکھیں اور بچوں سے پڑھ کر سنیں. اس میں آپ کو خشوع اور خضوع سے نماز پڑھنے کے واقعات, سجدے کے فضائل, جماعت سے نماز پڑھنے کے فضائل, نماز نہ پڑھنے کی وعید, نماز پڑھنے کے فضائل, اور پھر عاشقان نماز کی جو اس میں واقعات ہیں نا, اللہ پاک توفیق دے. پروگرام کا وقت بھی اختتام جی ہوا. بالکل, بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. اللہ پاک سب کی حاضری قبول فرمائے, اور جو کچھ ہم نے کہا سنا اللہ پاک اس کو بھی قبول فرمائے, غلطیوں کو معاف فرمائے. دیکھتے رہیے مدنی چینل اور مدنی چینل دیکھنے کی دعوت. جزاک اللہ. روشنی